علامہ عبید الرحمن عبید اللہ مبارک پوری رحمہ اللہ نے جو مشکات کی شرح لکھی ہے مرآۃ المفاتیح، اس کے اندر انہوں نے طبرانی کی روایت پیش کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ وہ جو رکعت تم کو رکوع میں ملی تھی وہ رکعت ہوئی نہیں، اس کو پورا کرو۔ طبرانی کی روایت پوچھ اور طارق مسعود یہ کہتے ہیں پاکستان کا مفتی کہ 8 رکعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوئی۔ یہ مائک لگا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے اس پر۔ دیکھو غور سے دیکھیں کہ ایک صحابی آ کر کے غالباً ابو سلمہ ہیں، وہ پوچھتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ امی یہ بتائیے کہ کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان۔ غور سے دیکھیں سوال کیا کر رہے، سوال کر رہے کہ اماں یہ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رمضان میں رات میں کیا ہوتی تھی۔ کیا پوچھ رہے؟ رمضان میں۔ جواب کیا دے رہی ہیں؟ جواب یہ دے رہی ہیں ما کان یزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں کرتے تھے۔ اس میں دو مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ آپ رات کی نماز 11 رکعت سے زیادہ کرتے ہی نہیں تھے، اور دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا جو تراویح ہے وہی تہجد ہے، اس لیے کہ رمضان کا مسئلہ پوچھا ہے اور وہ بتا رہے ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں کرتے تھے، یعنی غیر رمضان میں جو تہجد ہوتی تھی وہی اس میں تراویح ہے، وہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہ بات ہوئی، یہ بخاری سے ثابت ہے اور دوسرے بہت ساری روایات سے ثابت ہے۔ مثلا موطا امام مالک کی ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب نے دیکھا کہ لوگ الگ الگ سب پڑھ رہے، کوئی ادھر پڑھ رہا ہے کوئی ادھر پڑھ رہا ہے کوئی، تو یہ جو بکھراؤ دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمیم داری سے کہا تم عورتوں کی امامت کراؤ، اور ابی بن کعب سے کہا کہ تم مردوں کی امامت کراؤ، اور آپ اٹھا کر کے وہاں دیکھیے کہ آپ نے فرمایا کہ 11 رکعت تم پڑھاؤ، کن کو؟ ابی بن کعب کو، اور 11 رکعت تمیم داری سے کہا کہ تم پڑھاؤ۔ یہ موطا امام مالک کی صریح روایت ہے، صاف روایت ہے کہ حضرت عمر نے جو حکم دیا تھا تمیم داری اور ابی بن کعب کو 11 رکعت پڑھانے کا دیا تھا۔ اب ایک روایت جو آتی ہے کہ یزید ابن رومان کہتا ہے کہ رمضان میں لوگ حضرت عمر کے زمانے میں لوگ رمضان میں 20 رکعت پڑھتے تھے، یہ روایت موجود ہے، لیکن یزید ابن رومان نے حضرت عمر کا زمانہ نہیں پایا، لہذا وہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ روایت منقطع ہے، اور روایت اگر منقطع ہو تو ضعیف ہوتی ہے، اور ضعیف روایت کے اوپر عمل نہیں ہوتا حدیث صحیح کے مقابلے میں۔ تو یزید ابن رومان کہتا ہے کہ لوگ عمر کے زمانے میں 20 رکعت پڑھتے تھے، اور یزید ابن رومان نے حضرت عمر کا زمانہ پایا ہی نہیں، پتہ ہی چلا بیچ میں انقطاع ہے، کیسے اسے معلوم ہوا کہ ان کے زمانے میں لوگ پڑھتے تھے؟ جی، لہذا یہ روایت ضعیف ہے۔ اگر ماں باپ مشرک ہے تو عمرے کی جانا تو کیا میں میرے ماں باپ سے کیسا سلوک کر سکتا ہوں؟ کیا بول رہے ہیں؟ یہ بول رہے ہیں کہ ماں باپ شرک کرتے ہیں، مشرک ہیں، ہاں، اگر ہم ان کو عمرہ پہ لے کر کے جانا چاہیں تو کیا لے کے جا سکتے ہیں؟ نہیں، مشرک نہیں جا سکتا، نہیں، جی، نہیں، مشرک نہیں جا سکتا، اس کے لیے عمرے کے لیے کیسے لے جائیں گے؟ آپ تو مشرک ہے نا۔ عمرہ جو عبادت ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی پہلے ایمان والا ہو، ایمان والوں کے لیے ہے نا وہ۔ جی نہیں، حدیث میں ہے کہ ہر آدمی اپنے باپ کے نام سے پکارا جائے گا سوائے عیسیٰ کے، سوائے عیسیٰ اور آدم کے، اس لیے کہ ان دونوں کے نہ ماں ہے نہ باپ ہیں، برابر ہے۔ آدم کو یا آدم کہہ کر اٹھایا جائے گا، اور تمام انسانوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارا جائے گا، اور سوائے عیسیٰ ابن مریم کے ان کے باپ کا نام نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا باپ ہی نہیں تھا، لہذا ان کو پکارا جائے گا یا عیسی ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، ایسا، کیونکہ ان کا باپ نہیں۔ جی، جیسے کہ ہندوؤں کا RSS کی سیفٹی کا جی، ویسے مسلمان جماعت بنائی پی ایف آئی بول کے،
کوئی جماعت کو اگر مسلمان فالو کرنا نہیں کوئی اس طریقے کی ٹیم بنانا جو حکومت کی نگاہ میں صحیح نہیں ہے، لہذا اپنے آپ کو وہ ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے، لہذا ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ جی ابھی دیکھو وہ میرا ایک پروگرام تھا وہاں الاس نگر میں، تو پتہ یہ چلا کہ کچھ لوگوں نے فلسطین کے جھنڈے، فلسطین کے خالی جھنڈے وہ لگا رکھے تھے جگہ جگہ، اور کچھ ایسے فنکشن وغیرہ کرتے تھے تو وہ لگا لیتے تھے وہاں پر، جبکہ ان لوگوں نے فلسطین کا ساتھ نہیں دیا ہے۔ جی تو چونکہ حکومت نے اس کا ساتھ دیا نہیں اس میں، لہذا یہ جو بینر بانٹ رہے تھے وہ لوگ یا بینر رکھ رہے تھے، چونکہ حکومت کے قواعد کے خلاف تھا، لہذا ہر ایک کو اٹھا لیا گیا۔ معلوم ہے ان کو گاڑی سے نہیں، چارٹر پلین سے لے گیا، وہ سب کو اٹھا کر کے لے گئے، ڈائریکٹ اٹھا کر کے لے گئے ان کو، پتہ نہیں کہاں ہے کیا نہیں۔ ان تمام چیزوں سے دور رہا جائے۔ جی بیٹھ جاؤ بیٹھو۔ ایک آدمی کا ایک ہی سوال جی کرتے دوسرے کا، اور بھی کسی کا سوال ہے تو نہیں پڑھنا چاہیے اس کے پیچھے، اس لیے کہ نماز سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم پڑھتے ہوئے دیکھتے۔ اگر کوئی آدمی اس طرح نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کے پیچھے ہماری نماز کیسے ہو جائے گی، جو رسول کے طریقے کے مطابق نہیں پڑھ رہا ہے؟ اس لیے کہ ہمیں حکم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھی جائے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ جی اور حضرت حذیفہ نے تو ڈانٹا تھا اس آدمی کو جو رکوع اور سجدے برابر نہیں کر رہا، فٹافٹ رکوع کر رہا، فٹافٹ سجدے کر رہا، تو حضرت نے کیا فرمایا تھا؟ بولے ما صلیتا، تو نے نماز پڑھی نہیں۔ اور آگے فرمایا ایسی نماز پڑھتے ہوئے اگر تو مر گیا تو مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر تو تیری موت نہیں ہوگی۔ جی چل یہ بس ایک بھائی ہے جو شرک اور بدعت میں مبتلا تھے، لیکن ہماری دعوت کی وجہ سے وہ توحید پر آنا چاہ رہے ہیں، ہاں لیکن ان کے والد اور والدہ جو ہے وہ شرک اور بدعت پر جمے ہوئے ہیں، ہاں اور وہ بول رہے کہ ہمارے باپ دادا سے یہی چلتا آ رہا ہے، ہاں اسے چھوڑنا آسان نہیں ہے، ہاں تو انہیں کس طرح سمجھائیں؟ یعنی کن کو سمجھانا ہے؟ بچے کو سمجھانا ہے کہ ماں باپ کو سمجھانا ہے؟ بچے کو سمجھانا ہے کہ ان کے والدین کو کر رہے وہ غلط ہے، ہاں جی توحید کا راستہ ہاں تو بتائیے کہ بدعت کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، حدیث میں کیا ہے، اور اس طریقے سے کیا کہا گیا، ان کے سامنے رکھیے کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے، مسلمان کے ہاں شرک کیا ہوتا ہے، مسلمان کے ہاں بدعت کیا ہوتی ہے، اور بدعت کی شناخت اور قباحت کیا ہے، وہ بتائیے ان کو۔ حاملہ اور مرضعہ یہ بتا چکا ہوں میں، تفصیل میں بتا چکا ہوں، اس کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں، لیکن راجح قول یہ ہے اقرب الی الصواب کہ حاملہ عورت روزہ نہ رکھے، دودھ پلانے والی عورت روزہ نہ رکھے، بلکہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کا کھانا کھلا دے، یا فمن تطوع خیرا فهو خیر له، اگر اس سے زیادہ مسکین کو کھلانا چاہے تو کھلا دے، اس کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں بہت سارے اختلافات ہیں، لیکن علماء اہل حدیث نے جو بڑے عبقری علماء ہیں، انہوں نے تمام روایات کو جمع کرنے کے بعد یہ بتایا ہے کہ اقرب الی الصواب یہ ہے، صحت کے زیادہ قریب یہ ہے کہ حاملہ اور مرضعہ یعنی دودھ پلانے والی عورت اور حمل والی عورت ایک مسکین کا کھانا کھلا دیا کرے، ان کو قضا کی ضرورت نہیں ہے۔ چلیں اللہ اکبر۔